بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. پہلے 3 الفاظ دیکھیں. اذ تقول للمؤمنین، ٹھیک ہے، نکال لیا نا. اب اس کے معنی بولیے آپ. جب بولے تو کیا مطلب؟ یاد کرو. ہاں، اس کے واسطے جب الف کے بغیر آیا معنی جب کے ہوں گے اور اس کا مطلب کیا رہتا؟ یاد کرو اس وقت کو جب، یاد کرو اس وقت کو جب، یہ معنی لیں گے اس کے ہمیشہ. یاد کرو اس وقت کو جب تقولوا للمؤمنین، تقولوا کی تشریح کرو ذرا. کاف واو لام مادہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ فعل مضارع کوسا واحد جمع کوسا ہے، رائے بھائی حاضر ہے، کیا ہے؟ ہاں، تا دکھرانا تو کیا ہو گیا؟ وہ حاضر کا صیغہ ہے. واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر. تو کیا معنی ہوئے؟ آپ کہہ رہے تھے. کیا معنی ہوگی؟ بولے. کہہ رہے تھے. مضارع ہے. کہہ رہے تھے. مضارع بولے تو حال یا مستقبل رہیں گا. معنی کیا رہیں گے؟ حال یا مستقبل رہیں گا. تو اور یہ واقعہ جو ہے کب کا ہے؟ یہ حضور جو ہے جنگ احد میں مورچہ بندی کے لیے نکلے، مورچہ بندی کے لیے نکلے اس وقت کا ہے. تو کتنے سال پرانا ہے؟ یہ سال پرانا ہے. تو بہت پرانی بات ہے، بہت ہی پرانی بات ہے. ماضی بعید، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ماضی بعید. ماضی قریب میں رہا تو ماضی قریب. یہ بہت ہی پرانی بات ہے. تو یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے. کیا کریں گے؟ یہ کیا رہے گے؟ جو مضارع کا صیغہ ہے نا، پاسٹ کنٹینیوس میں بھی آتا، یعنی جو ہے گزشتہ زمانے میں جو کام ہے جاری تھا، کام جاری تھا. یہ خالی انسٹرکشن دے دیا ختم نہیں، ویسا نہیں. تو اس میں جو ہے کنٹینیوس کا صیغہ بھی لاتے ہیں، معنی لیا. یہاں صحیح معنی کیا ہوں گے؟ کہہ رہے تھے. یاد کرو اس وقت کو جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مورچہ بندی کے تعلق سے مومنوں سے کہہ رہے تھے. اب عام طور پہ لی کے لیے کیا آتا بھائی؟ للمؤمنین بولتے مومنوں کے لیے، یعنی مومنوں کو کہہ رہے، ایمان والوں. مومنوں کے لیے کہہ رہے تھے، مومنوں کو کہہ رہے تھے. ایسا تھوڑا فرق جو ہے اپنے طور پہ جو ہے غور و فکر کر کے کر لینا پڑتا. تو اتنی عقل بولتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں دے دیا ہوں بندے کو. اگر وہ عقل استعمال نہیں کر رہا تو پھر جاہل ہی نہیں. اللہ ہر ایک کو کتنی عقل دیا اللہ کو، اس سے بڑھ کے کسی کو نہیں معلوم. آپ کو اپنے کو بھی نہیں معلوم. اللہ ہر انسان کو کتنی عقل دیا ہے وہ شخص خود نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا. تو مومنوں سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ لن یکفیکم. آج جب حرف استفہام ہے، کیا کے معنی؟ آج جو آیا نا الف زبر آ، حمزہ استفہام ہے. کیا یہ استفہام کا ہے؟ اس کے معنی کیا لیں؟ کیا. کیا لن معلوم ہے آپ کو؟ لن کے معنی کیا؟ ہرگز نہیں. کیا اور لن کس کے اوپر آتا ہے بھائی؟ بولو آپ.
تو کیا یکفا ہے، دیکھیے اس کا مادہ کیا ہے، یکفیکم ہے نا، کاف فا یا کیا ہے، مادہ ہے، ہاں تو یہ مضارع ہو گیا ہے، ہاں یکفیہ، یا کے اوپر آخر میں زبر کیوں آیا؟ لن جو ہے ہمیشہ مضارع کے آخری کو کیا کرتا، زبر دیتا، لن کیا کرتا، پیش ہونا تھا نا، وہ یکفیو ہونا تھا، تو زبر کیوں آیا؟ لن کی وجہ سے آیا۔ کم کیا ہے؟ ضمیر، کس کے لیے آئی ہے؟ مومنوں کے لیے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہاں یاد کرو اس وقت کو جب میں مومنوں کو کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ کیا تمہیں کافی نہیں ہوگا، لن یکفیکم، تمہیں کافی نہیں ہے، کیا تمہیں کافی نہیں ہے، مان لیں گے ان کے یمدکم، ان معلوم ہے نا، ان کے معنی کے، یہ بھی کس پہ آیا؟ یہ مضارع پہ آیا ہے، تو یہ بھی کیا کرتا آخری کو زبر دیتا ہے، انہیں بھی کیا کرتا آخری میں زبر دیتا۔ اب یہ یمدہ ہے نا، اس کا مادہ ہے بھائی میم دال دال، کیا ہے؟ میم دال دال، میم دال دال مادہ ہے، اس کو باب افعال میں لے جائیے، کس میں لے جا رہے ہیں؟ کم تو کیا دکھ رہا؟ میم پہ پیج دکھ رہا نا، میم پہ پیج دکھ رہا، نہیں پہلے مدہ یمدو، نہیں علامت مضارع دیکھو، علامت مضارع کیا ہے؟ پیش ہے، تو علامت مضارع پیش کب آتی؟ باب افعال میں، اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھو بھائی، چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں۔ ایک ہے باب تفیل، دوسرا کیا ہے؟ مفاعلتن، دوسرا باب ہے نا۔ نمبر 3 افعال، یہ 3 باب ہے نا، اس کی علامت مضارع کیا رہیں گا؟ پیش والی علامت مضارع یا ہو یا تا ہو یا اس کا ہو، یہ تینوں کی علامت مضارع میں کیا رہیں گی؟ پیش والی علامت مضارع کیا رہیں گی؟ یہ تینوں ابواب میں علامت مضارع پیش والی میں، اور اب یہ تفیل کی پہچان کیا ہے وہ بھی یاد رکھیں۔ مادے کے درمیانی حرف پر ہمیشہ کیا رہیں گا؟ اس کی تشدید، ایک کی علامت ہے پہچان، اگر مادے کے درمیانی حرف پہ تشدید ہے تو سمجھنا باب تفیل کا۔ اور یہ مفعلہ، مادے کے فوراً بعد الف ہے، مادے کے فوراً بعد کیا رہنا؟ مادے کے پہلے حرف کے بعد میں کیا رہیں گا؟ الف ہے، تو سمجھنا کس کا ہے وہ؟ مفعلہ کا۔ اور افعال میں افعال کی علامت کیا ہے معلوم ہے؟ اس میں ایسا یاد رکھنا پڑتا ہے، ماضی اور امر، ماضی اور امر، یہ دونوں میں جو ہے الف زبر ہے، الف زبر سے شروع ہوتا، امر بھی الف زبر سے شروع ہوگا، ماضی بھی الف زبر سے۔ اور اس میں جو ہے مضارع اس میں فعل وارہ میں کیا رہتا؟ مضارع اس میں فعل وارہ میں کیا رہتا؟
पेश और ये आवाज़ है, इसमें दो चीज़ें आवाज़ हैं। यहाँ आसान है, बाब तफील में क्या रहेगा हमेशा मादे के दरमियानी हर्फ पे तजदीद, और मुफाला में क्या रहेगा मादे के पहले हर्फ के बाद में एक अलीफ, और इफाल में क्या रहेगा माजी और अमर में अलीफ ज़बर, और मुजारे और दूसरे जगहों में क्या रहेगा पेश और जेर रहेगा, और अलामत मुजारे तीनों में क्या रहेंगी पेश रहेंगी। ये याद रखना पक्का है, ये जब तक पक्का याद नहीं हुआ हमेशा तकलीफ में नहीं। अब ये बात क्या करें अपन इफाल में ले जा रहे हैं, तो मज़दर क्या हुआ भाई इसका बोलो इमदादुन इमदादुन, ये अलीफ की जगह अलीफ से लिखिए, मीम की जगह मीम लीजिए, दाल लीजिए, एक अलीफ का इजाफा करें तो दाल पे चलिए इमदादुन, इसका माने मदद करना, इसका माने क्या है आप लीजिए क्या है मदद करना। हो गया ये। अब इसका मुजारे बोलिए क्या होगा युमिद्दु माजी बोलो माजी, अमद्दा अमद्दा युमिद्दु अली ज़बर से होगा ना, माजी और अमर किससे होगा अली ज़बर से होगा। मद्दा ये दाल को ये गिर जाता ना अलीफ, माजी में क्या होता है दूसरा अलीफ क्या होता है ये गिर जाता, दाल एक साथ आते हो तो दाल पे तजदीद दे दिए जाता है। आ मद्दा शोक पे जबर आ मद्दा, मुजारे क्या होगा युमिद्दु यू। अब इसमें क्या होता है अजेर आता ना, मध्य के दरमियान में अपने क्या आता जेर आता है तीनों में, तो मिद्दू होगा यू मिद्दू, समझ गया ना। अन के युमिद्दकुम तुम्हें मदद करेगा, तुम्हें मदद करेगा कौन रब्बुकुम तुम्हारा रब तुम्हें मदद करेगा, किससे करेगा भाई बिसलासती आलाफिन, सलास बोलो तो किसको बोलते तीन को, और ये अलाफन अल्फुन की जमा है, अल्फुन अल्फुन के माने हज़ार, अल्फुन के माने क्या हज़ार, ये उसकी जमा है, तो 3,000 फरिश्तों से मदद करेंगे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हाँ कि आपका रब आपको 3,000 फरिश्तों से मदद करेंगे। मुनज़लीन, मुनज़लीन की तशरीह करो, मादा बोलो मादा ज़ा नून ज़ाल लाम बोलो नून ज़ाल लाम नून ज़ाल लाम, बाब इफ़ाल का है। ये भी जो है बाप अलामत मुज़ारे पेश है नहीं, तो इंजालुन मतलब क्या हुआ इंजालुन बोल तो उतारा, माजी क्या होगा अंजला, अंजला बोले तो उसने उतारा। युनज़िलु अब ये अलामत मुज़ारे पेश वाली आ गई, युनज़िलु मुनज़िलु क्या हो गया ये मफ़ूल है मफ़ूल है हाँ भाई मफूल है, पहले पहले जेर से बोलो, इंजाल से क्या हो गया अंजला, अंजला से युनज़िलु मुनजिलू, मुनजिलीन है, मुनजिलून होगा, मुनजिलून कब होगा जब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहा, जब सब्जेक्ट के फॉर्म में रहे, फाइल के ऊपर आए तो क्या होगा वानून रहेगा, मफूल हालत में रहा तो क्या हो जाएगा वो यानून हो जाएगा। माने एक ही हैं दोनों के, हालत बदल जा रही, खाली हालत बदल रही, तो जो है लफ्ज़ की नोयत भी बदल जाए। अगर पहली हालत में रहेंगे तो क्या बोलेंगे मुनजिलो मुनजिलून फाइल में। अब ये जो है
وہ کیا ہو گیا یہ؟ اس میں فاعل کیا ہو جائے گا؟ منزلین. اور وہ اس میں مفعول کیا ہوگا؟ خالی جو ہے زید کو زبر کر دیں گے, ہے نا بھائی. تو منزلون ہو گیا. یہ منزلون یا منزلین دونوں ایک ہی بات. کیوں ہو رہا فرق؟ آپ بول سکتے ہیں؟ سوچ کے بولو. واو نون کب آتا؟ واو جو ہے یا سے کب بدل جاتا؟ معنی ایک ہی ہے. اتارے ہوئے اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے فرشتے. جب فاعل کے طور پہ آئے تو وانون رہیں گا, یاد رکھو. یہ فاعل کے طور پہ آئے تو وانون, اور مفعول کی شکل میں آئے تو کیا مطلب؟ مفعول کا کیا مطلب؟ بولو درمیان مفعول بولتے کیا بات؟ مطلب کیا؟ جس کا کام کا اثر پڑا. فرشتوں پہ پڑا نا بھائی, فرشتوں کو اتارا اللہ تعالیٰ. اللہ کے کام کا اثر فرشتوں پہ پڑا تو جو ہے مفعولی حالت میں ہو گئے. تو اس وقت بعد ان کے بجائے یانون ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہمت دلانے کے واسطے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں ہمت دلا رہے ہیں؟ جنگ احد میں بکر بند ہو کے زبردست جو ہے گھوڑوں کے ساتھ, اونٹوں کے ساتھ, ہتھیاروں کے ساتھ 3000 کا لشکر تھا. کتنا تھا؟ 3000 کا لشکر. کس کا؟ دشمنوں کا. کون ہے دشمن؟ ہاں؟ بولو بھائی. مشرکین مکہ. مشرک کیوں بول رہے ہیں ان کو؟ کافر نہیں بول رہے ہیں ان کو. کافر نہیں بول رہے ہیں, مشرک بول رہے ہیں. کافر بول تو اللہ کا انکار کرنے والا. کافر نہیں تھے وہ لوگ, اللہ کو مانتے تھے. تمام قریش کے لوگ جو ہے اللہ کو مانتے تھے, اور جو دوسرے بت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چھوٹے خدا ہیں. شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ, بتوں کو شریک کرتے تھے. مشرک تھے وہ لوگ, سمجھے نا. تو وہ جو ہے کیا ہے, بہت ہی زبردست تیاری کے ساتھ لشکروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. کتنی تھی تعداد ان کی؟ 3000. تو حضور جب لے کے نکلے رستے میں جو ہے 2 قبیلے, ایک حارثہ ایک سلمہ, کچھ 2 قبیلے ہیں جس میں یہ عبداللہ بن ابی منافق, ارے ہم جا کے کالم میں آئے تو ہم لڑیں گے, یہاں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے 300 لوگ تھے دونوں ملا کے. اور 2 گروپ مل کے کتنے لوگ تھے؟ 300. وہ آنے سے انکار کر دیا. حضور بھی خاموش ہو گئے. 300 لوگ جو ہے چلے گئے. اب بچے کتنے؟ 700 لوگوں کو لے کے حضور احد کے پہاڑ کے پاس آئے. احد کے پہاڑ کے پاس آ کے جو ہے, اب ایک نقشہ بتاتا ہوں, سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اب اس جگہ یہ مدینہ ہے, مدینہ شہر ہے. یہاں سے نکلے شمال کی جانب سے. تو ایک مقام آ گیا, یہاں جو ہے پہاڑ ہے. اس کا ایسا پہاڑ ہے, یہ زمین ہے, سمجھے, ایسا پہاڑ ہے زبردست. اور جو ادھر بھی ایسا پہاڑ ہے. یہ تھوڑا سا رستہ ہے, تھوڑا سا. یہ پورا پہاڑ یہ دونوں ملا ہوا نہیں ہے, تھوڑا بیچ میں رستہ ہے. آپ یہاں کے یہاں چڑھ گئے, یہاں آ گئے, یہاں ٹھہر کے تو اس میں سے 700 میں سے 50 لوگ, ایک صحابی ہمار کتنا نام تھا, عمار, تو اس کو صدر بنا کے وہاں پہ ان کی نگرانی میں 50 لوگوں کو اس طرف اور اس طرف
یہ 25,000 سمجھے 25,000 لوگوں کو تیرنداز یہ ایریا پہ بٹھا دیا 25,000 کے بیچ میں کھلا میدان ہے تھوڑا، یہ پھر نیچے اتر رہا ہے، یہ زمین کا رستہ ہے، یہ پہاڑ کی اونچائی ہے نا. تو یہاں ان لوگوں کو بٹھا کے حکم دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے اپنی ہار ہو جائے، چاہے ہم غالب آ جائیں، تب بھی تم جو ہے ہلنا نہیں جب تک کہ میں نہ حکم دوں. یہ کلیئر انسٹرکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 50 صحابی کو تھے کہ تم ان یہ دو مقام کو جو ہے کبھی جو ہے چھوڑنا نہیں کسی حالت میں، جب تک میں خود نہ بولوں. اور یہ دونوں مقامات پہ اپنے وہ لوگ کس کو رکھے؟ تیر انداز تھے، تیر چلانے والے. تو یہ حکم دے کے اب آگے بڑھ گئے. آگے بڑھ کے سب یہ پورا اس کے اوپر یہ میدان ہے، ایسا پہاڑ ہے، ایسا کچھ بھی ایسا نہیں. یہاں جو ہے لڑائی کا مقام یہ رہتا، لڑائی کا مقام یہاں رہتا. اب ادھر مخالف جانب سے وہ لوگ آ رہے ہیں، یہاں مدبھیڑ ہوتی دونوں، یہاں مدبھیڑ ہوتی زبردست جنگ تبادلہ ہوتا ہے. بہرحال تو ایک وقت ایسا آ جاتا کہ جو ہے، اور اس کے جو ادھر کا قافلہ تھا نا، یہ جو آیا تھا، یہ ایک طرف اکرما بول کے تھا، ابو جہل کا بیٹا اس طرف، اور خالد بن ولید ادھر تھے. خالد بن ولید بھی ایمان لائے تھے. تو یہ قافلے میں ایک طرف خالد بن ولید ہیں، دوسری طرف اکرما ابو جہل کا ہے. یہ دونوں لوگ ہیں. تو یہ خالد جو ہے بہت وہ تھے، انہوں جنگوں کے ماہر تھے. انہوں یہاں سے ان کو دیا یہ اتارا نہیں ہے یہ رستہ جانے کا ادھر کا. تو انہوں کیا کیے، یہ دیکھ کے کہ پہاڑ سے دور سے ایسا یہ پہاڑ کو ایک حد تھی نا، ادھر بھی ادھر ایک حد رہتی، تو اس کو کرتے ہوئے ادھر داخل ہو. تو انہوں داخل ہو گیا نا، داخل ہو گیا. بعد میں جب جنگ چل رہی تھی تو اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ حضور بھی جو ہے زخمی ہو گئے. حالانکہ ڈبل پہنے میں تھے، سب زخمی ہو گئے، گڑھے میں گر گئے. یہاں تک آواز وہ پھیل گئی بات کہ جو ہے حضور انتقال کر، حضور کا انتقال بھی ہو گیا. بھگدڑ مچ گئی. تو خاص صحابی جو ہے حضور کو آ کے گھیر لیے حفاظت کے لیے، اپنے اوپر تیرا کھا رہے ہیں، مارا کھا رہے ہیں، حضور کی حفاظت میں لگے ہوئے. تو یہ جو ہے موقع دیکھ کے یہ دونوں بھی جو ہے، یہ دونوں جو تھے نا، اپنی جگہ چھوڑ کے جو ہے بھگدڑ میں چھوڑ دیا. مقام چھوڑ دیا تو انہوں ادھر سے داخل ہوئے. کون؟ خالد بن ولید. اور ان کو تیروں سے مارنے کا تھا نا، کوئی تیر نہیں مارنا والا نہیں. بے انتہا جو ہے غفلت کا شکار ہو گئے. پھر اس کے بعد میں اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد آئی. ہمیشہ بندہ کیا کرتا ہے، بندہ کیا سوچتا معلوم ہے، اپنے پاس فوج بڑی ہے تو کیا ہوتا ہے، ذرا ہمت رہتی نا اس کو، ہمارے پاس اتنی ہے. تو یہ جو ہے سوچ بندوں کی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہر جنگ میں، ہر معاملے میں صرف اللہ کی مدد ہوتی ہے، ڈائریکٹ وہی کام آتی ہے. بندے کچھ بھی کر لو کچھ نہیں، بندے کچھ بھی کر لو کچھ نہیں. جب مکہ فتح ہو گیا
تو مکے میں مسلمانوں کی تعداد لشکر کی 10,000 سے زیادہ تھی، 10,000 سے زیادہ تھی. تو ایک جگہ وہ جنگ حنین ایک مقام ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہے دور کا مقام تھا، مکہ فتح ہو گیا، بولے ہم نہیں مانتے فتح کو، ہم لڑیں گے بول کے وہ لوگ جو ہے تیار ہو گئے، ادھر مدینے کی طرف مکے کی طرف آنا شروع کر. تو یہ لوگوں نے کیا ہے مکہ فتح کر لیے، اب ذہن میں شیان آ گئے ان کے، اور اس کے علاوہ اب سب سے بڑی تعداد ہے ہمارے لشکر کی، اور حضور کچھ شامل ہیں اس میں. تو حضور بولے چلو ہم خود آگے جا کے ان سے لڑیں. وہاں سے نکلے، جب حنین کے قریب پہنچے تو ان کے اتنے زبردست تیر انداز تھے، اتنا جو ہے مارے کہ جو ہے پورے پریشان ہو گئے، پورے حضور کو چھوڑ کے، یعنی حضور اور حضور کے چند لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، باقی یہ پورے بھاگ گئے، اتنے زبردست تیر اندازی ہوئی. تو پھر حضور دعا کرتے اللہ سے، پکارتے اپنے لوگوں کو. تو جب ہمت آتی اللہ کی مدد، پھر اللہ کی مدد ہے تو غالب آتے، یہ تو نہیں. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے تم 1000 لشکر رکھ لو، دیر از نو گارنٹی آف اینی سکسیس. تم بالکل بے سہارا ہو، جیسے جنگ بدر میں تھے، جنگ بدر میں تھے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی کامیابی ہوئی. کیوں؟ صرف اللہ کی مدد. ہر حال میں مدد صرف اللہ کی ہوتی، ہر حال میں. یاد رکھا. تو یہ رفلی اندازہ ایسا اس کا ہے. تو اس میں بعد میں پھر جو ہے کیا ہوا، تو اللہ ان کے اوپر ایسا رعب ڈال دیا، ان کے اوپر جو مشرکوں کی اس کا لشکر تھا، ان کے دلوں میں ڈر خوف ڈال دیا، اتنا ڈر خوف ڈال دیا کہ وہ الٹا بھاگنا شروع کر دیا واپس. کون کر سکتا ہو کام؟ یا اللہ کو کوئی نہیں کرتا. اتنا ڈر جاگا تو وہاں بھاگنے لگے. تو بعد میں تھوڑی دور جانے کے بعد خیال آیا ارے اپن جیت رہے تھے، اپن کل کو واپس آ گئے، اپن تو جیت رہے تھے کل کو واپس آ گئے. تو پھر ان کو جا کے ان کو اطلاع دیا لشکر تمہارا پیچھا کرنے آ رہا ہے، مسلمانوں کا لشکر پیچھا کرنے آ رہا ہے. تو اور تیز بھگا دیے واپس، نے کہا کہ خیال چھوڑ دیا. تو مدد صرف اللہ کی، مدد مانگنا صرف اللہ سے. تو یہاں جو ہے اللہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ میں 30,000 جو ہے تم ہمت دلا رہے ہوں ان کو، لشکر کو اپنے، کہ 30,000 سے مدد کریں گے. اس کے بعد میں پھر کیا بولیں دیکھیے، بھلا ہاں کیوں نہیں. اس کے بعد میں ان تصبیرو سب صبر سے ہے بھائی. سواد بار تا مادہ دکھ رہا نا، تا کیا ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، کوسا ہے حاضر کا، اور یہ لفظ کیا ہے اصل میں تصبیرونا ہے، تصبیرونا ہے، ان ہے، ان ہے. تو کیا ہو گیا، وہ نون گر گیا، تصبیر ہو گیا. اگر تم لوگ صبر کرو گے، اگر تم صبر کرو گے تو تتقو، اور تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے. اللہ بول رہا بھائی یہ بات غور سے سننا، اللہ کی بات کو گھر انتہائی غور سے سننا. اللہ جب بات بول رہا تو وہ ایسی بات ہوتی ہے، اتنی پکی بات ہوتی ہے وہ کہ رتی برابری اس میں کوئی فرق نہیں رہتا. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائے رکھو گے، تو کیا ہوگا، وہ یاتوکم، مدد آئے گی تم کو. یاتوکم تو آئے گی تمہارے پاس، من فورہم. اور کیا ہے بھائی، اپن فوراً بولتے نا، اردو میں بھی ہے فوراً آؤ، اب حکم دے رہے بچوں فوراً آنا تم.
ये सामान पहुंचा देना फौरन, बोलते ना अपन, हाँ, मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बि खमसतिन आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीना है। इसका मादा क्या मालूम है? सीन वाव मीम है। तो मादे के दरमियानी अर्थ पे क्या है लिखिए? तो भी किसका हो गया ये? तफील का। जो तफील फर्स्ट लिया ना अपन, वही है। उसके अलामत मुजारे क्या रहा था? पेश वाली रहती है। तो अलामत मुजारे वो पेश वाली भी है। अच्छा, ऊपर से आएंगे चलिए। यातुकुम, यातु का मादा क्या है भाई? अलीफ ता या, अलीफ ता या। ता माने क्या है? आना, ता माने आना। ता के माने क्या है? जरा से है ना, सादा है। अता ये माजी हो गया। मुजारे क्या होगा भाई? याती है। अब इसको जमा बनाए तो क्या करते हैं अपन? वाव वाले पर या वाव एक जगह तो या क्या हो गया? गिर गया। तो क्या हो गया ये? यातू हो, है ना? भावना सही है। नून, नून किसकी वजह से गिर गया? इनकी वजह से ये गिर गया। और ये वाई किसकी वजह से गिर गया? दो एक साथ आ गए तो वो यातू हो। क्या बोलते हैं, ज़मीर भी आ गए तो अलिफ भी गिर गया, तो वो यातू है ये। यातू आए तुम्हारे पास, मिन फौरिन फौरन, मदद, युमदिदकुम पहुंची, रब्बुकुम तुम्हारे रब की तरफ से, कितने? 5000 फरिश्तों। और वो फरिश्ते कैसे हैं बोल रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ? निशान ज़दा। ऊपर क्या बोले अल्लाह ताला? उतारे हुए, मुंजिलीन। यहाँ क्या बोल रहे हैं? निशान ज़दा। ऐसे फरिश्ते जिन पे हमने निशान लगा दिया था। अब ये दो बातें बोल रहे हैं क्या? अल्लाह ताला ये दो आयतों में ये बयान कर रहे हैं, ये आपके सिर्फ इत्मीनान के वास्ते बोला जा रहा है। ये मदद तो सिर्फ अल्लाह की रहती। अगर एक भी फरिश्ता ने भेजा तो अल्लाह का भी है, सो भरपीस के लिए। अब यहाँ आगे 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 बोल रहे हैं। पहली आयत में 3000, दूसरी आयत में 5000। हाँ, 5,000। अगर तुम्हारे को एकदम ऐसा महसूस हुआ कि दुश्मन हमला कर दे रहे हैं, हाँ, तो उस वक्त अल्लाह तुम्हारे को 3 नहीं 5000 से मदद करेंगे, वो भी निशानज़दा फरिश्तों के साथ। ये बोलने के बाद में क्या बोल रहे हैं देखिए, अल्लाह ख़ास बात जब यहाँ, वो माँ जालहू अल्लाह, क्या मतलब है? माँ जो के मानों में है। माँ जालहू, हु की ज़मीर की जारी भाई? सोच के बोलो, सोच के बोलो, एकदम मत बोलो, सोच के बोलो। वो माँ जालहुल्लाहु, ये जो फरिश्तों को भेजने का मामला है मदद के लिए, उसकी तरफ इशारा है। हम 3000 फरिश्ते और 5000 फरिश्ते भेजेंगे जो बोल रहे हैं, उसकी तरफ इशारा है। वो माँ जालहुल्लाहु, हाँ? और जो अल्लाह जो है ये तुमको जो है वो करने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए जो है, ये जो ऊपर जो बातें बोले अल्लाह ताला, क्या है? इल्ला, सिवाय, ये नहीं है सिवाय खुशखबरी। आपको खुशखबरी दे रहा अल्लाह ताला, ज़बानी खुशखबरी है वो, आपको हिम्मत दिलाने के वास्ते। लकुम वली तत्मइन्ना कुलूबकुम बिही, और इससे जो है तुम्हारे दिल जो है मुतमईन हो जाएं। अब ये ली तत्मइन्ना क्या है भाई बोलो? बोल सकते हैं इसका मादा? तो ये मीम अलिफ, और मीम अलिफ नून है, 4 है, 4 हुर्फ है। ये 3 हरूफ वाला मादा नहीं होता है।
4 حروف کا والا مادہ ہے جو نہیں پڑھے آپ لوگ. ہاں تا میم حمزہ نون، تا میم حمزہ نون، یہ 4 حروف کے مادے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. اب وہ پڑھنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے. ابھی 3 میں مزید فی میں کیا پریشان ہے ابھی تک اس پہ حاوی نہیں ہوئے بول کے آپ کو نہیں بتائے. انشاءاللہ آئندہ بتائیں ذرا اس میں عبور ہو جانے کا. تو تطمئن نہ بول تو اطمینان، آپ کے اطمینان قلب کے لیے وہ باتیں کہی گئی تھی آپ کے واسطے. ہاں وہ بول کے کیا بول رہے ہیں؟ وہ ماں نصر اللہ ہی، نہیں ہے مدد مگر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. مدد اصل میں کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ آپ کو اطمینان دلانے کے واسطے بول رہے ہیں. مدد جو ہے صرف وہ اللہ کی رہیں گی. ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کو. ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں رہتی. جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، جب حکم ہو گیا کہ زبردست آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا گیا. فیصلہ ہو گیا نا. نمرود تو کئی دنوں تک آگ بھڑکائی گئی اور اتنی بھڑک گئی آگ کہ آدمی قریب جائے تو لو لگ رہی، جا نہیں سکیں. تو ان کو پھینکنا کیسا؟ ایک بڑے جو ہے ادھر ادھر ایک رسی باندھے اور ایک جو ہے شطرنجی ٹائپ کا جو ہے ان کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے ادھر ادھر کرنا ایسا جھولا دیتے ہوئے ایسا زور سے پھینکے. تو جب آگ جل رہی ہے، اب پھینکنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں آگ میں ڈالنے کے واسطے، ان کو لے جایا جا رہا ہے. اب ان کے اطمینان کا عالم دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان کا حال دیکھو. اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی تیرے کو اب آگ میں پھینک رہے ہیں، جہاں سامنے جو آگ ہے نا تو گرانے والے ہیں، تو کیا حالت ہونا اس ایک عام آدمی کیسا ہوتا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو اتنا پکا ایمان تھا ان کا اللہ پر اتنا پکا ایمان تھا کہ کسی کے اللہ کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے ہمیشہ. جبرائیل علیہ السلام آ رہے، ملاقات ہو رہی، آسمانوں میں پہلے کا مچا ہوا ہے. اتنا بڑا خلیل اللہ کا آگ میں پھینکا جا رہا. کسی فرشتے کو حکم نہیں. جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھا تو پوچھنے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کو ہم نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. تو جب پھینک دیا گیا تو اللہ کو ڈائریکٹ آگ کو حکم دینا پڑا. اللہ کی قدرت دیکھو آپ، ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے. آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، رحمت ہو جا. ڈائریکٹ کس کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کسی کو خبر نہیں. جبرائیل علیہ السلام کو خبر نہیں. اب دیکھو تو گلزار میں چمن بنا ہوا ہے، آگ جا کے چمن بنا ہوا ہے اور اس طرح سے بڑھے ہیں. وہ ہے ایمان کی انتہا، پکا ایمان ہو. تو یہ ان کے ایمان کی بات ہے. ایک بندے کا ایمان اللہ کے اوپر اتنا پختہ ہونا چاہیے، اتنا پختہ ہونا چاہیے. تو یہ جو تمہارے کو خالی ہم نے جو باتیں اوپر جو آیاتوں میں بولے ہیں وہ تمہاری ہمت افزائی کے لیے بولے ہیں، آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. تمہارا کام تو صرف ہمارا ہی رہنا. یہ ہے ماں نصر اللہ،
नसरू, यहाँ देखिए नौन है, देखिए नसरू है ये, नून स्वात रा मादा है ना, नून स्वात रा मादा है, ये इसम है, यहाँ इसम के तौर पे आया है। नसरू वाली पेश है ना, नसरू, हालांकि अलग अलग रहता है। या डायरेक्ट नून स्वात रा एज इट इज है, खाली पेश लगा दिया, अलिफ लाम लगा है ना, तो ऐसे भी अलिफ लाम लगा अलग है, इसमें और असल में नसरा है, असल में क्या है, नसरा है। नसरुन था वो, असल में क्या था, नसरुन। तो वैसी वही बात हो गई, अर्जुन की बात है ये भी। अर्जुन बोले तो जमीन, अल अर्जु तो क्या हो गया, खास जमीन। हाँ नसरू यानी मदद, यहाँ नॉन फॉर्म में है ये, इधर है ये, मदद नहीं है मगर मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से। जो भी मदद है सिर्फ किससे रहेंगी, अल्लाह की तरफ से। अल अजीजुल हकीम, अल्लाह क्या है, ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। अब उसके बाद में लिखिए लियक्ता तरफन तरफम मिनल लज़ीना कफरू, यक्ता का काफ ता ऐन मादा है, काफ ता ऐन, फता माने काटना, काट देना। तो उसके पहले क्या आ गया, देखिए ये लिया है ना, क्या मतलब है यहाँ, लियन है ये, लियन, यहाँ में ताकीद नहीं होता है, लियन, लियन आया तो क्या होने के बाद वो नून ड्रॉप कर देते ना, और आखिरी पर जबर देते, देखो आखिरी में जबर है इसके, ठीक है। हाँ लियन है ये, ली यख्ता बोल तो ताकीद का नहीं है, काटेगा। तरफन क्या है भाई, तरफन क्या है, हाँ तरफन, तरफन था, तरफन हो गया वो, एक ग्रो, एक ग्रो, यही उबने भाई का ग्रो था ना, जो 300 लोगों का चला गया था, साथ छोड़ के जो है घरों को वापस चले गए थे लोग, उसके ताल्लुक से बोल रहे अल्लाह ताला। लिहन था ये, ली यख्ता तरफन मिनल लज़ीना कफरू। अब अल्लाह ताला यहाँ साफ बोल रहे गया, मिनल लज़ीना कफरू, उन्हें इनकार किया, यानी किसका, अल्लाह की, अल्लाह का इनकार नहीं किया, हुजूर का इनकार किया। हुजूर तो ले जाना चाह रहे थे ना भाई, तो हम नहीं लड़ते बोल के लोग, किसकी जो मुखालफत करे लोग, किसका कुफ्र किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औ यकबितकुम, कहा बेता मादा है इसका, कहा बे बाता मादा है, कविता, कबता, कबता कवित, किससे है ये, बाप जो है ज़रबा से, बाप ज़रबा से, तो यकबितु हम, हाँ कबता के माने क्या, जलील करना, कबता के माने क्या है भाई, जलील करना। यकबितु बोल तो औ उन्होंने कुफ्र किया या जलील हुए, उन्होंने कुफ्र किया, किसका कुफ्र किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नहीं जाकर, और जो है यकबितहुम, और वो जलील हुए, और क्या हुए, वो जलील हुए। यनक़लिबू ख़ाइबीन, यनक़लिबू क्या है, क़ाफ लाम बे मादा है ना, ये पहचानो इसको, कोसा होगा ये, क़ाफ लाम बे मादा है, नून जज़म दिख रहा है, देखो आप, नून जज़म किसकी अलामत है मालूम है, इन्फियाल। नून जज़म आया तो क्या समझेंगे हमेशा, इन्फियाल का है, इफ्तियाल जैसा ना इन्फियाल होता है, तो इसका आप
وہ کیا ہوگا؟ مصدر کیا ہوگا؟ انقلابن، یعنی پلٹنا، تبدیل ہو جانا، بدل جانا، واپس ہو جانا، لوٹ جانا. ہاں؟ پھر خلق میں دل کو کیا بولتے ہیں مولانا؟ جی دل کا کیا آئے گا ورڈ اس کا؟ کچھ بھی نہیں، معنی بالکل بدل جاتے. قلب بولو تو خالق آپ کا دل، ہاں قلب، قلب، اس کی جمع قلوب ہے، اچھا وہ الگ ہے. اب یہاں کیا ہے؟ یہ فعل بن کے آ رہا ہے. ہاں ہاں یہاں کیا آ رہا ہے؟ فعل میں. فعل بن کے آ رہا ہے. یا علامت مضارع ہے، اور نون جزم جو ہے انفعال کی علامت ہے. تو اس کا مصدر بن گا انقلاب. انقلاب سے ماضی کیا ہوگا؟ انقلاب. پھر ینقلب، علامت مضارع اس کا کیا ہوتا ہے؟ یا سے ہوتا ہے. ینقلب، لوٹ گئے، ہے نا؟ لوٹ گئے خائبین. اس کا مادہ بولیے قاف یا با ہے. اس کا مادہ نوٹ کر لو، قاف خا یا با. یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے قا یا با ہے. تو کیا ہوگا یہ با؟ یہ اس میں فاعل بنے تو کیا ہوگا بولو؟ ایسا بنے گا. یا نہیں یا تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ یا کے علامت ڈال کے حمزہ لکھ کے دے گئے. فاعلن زیرانہ نا، یا زیرانہ خائبن ہوتا ہے. جمع کیا ہوگا؟ خائبون. تو اس کو یان اللہ دے، خائبین. ناکام لوٹنے والے، ناکام ہو کے لوٹنے والے ہو گئے. کن کے تعلق سے ہے یہ وہی کے. ارے 2 منٹ میں کر لیں گے بھیا، رکو جاتا ہوں. 2 منٹ سے زیادہ نہیں. اب اس کے بعد میں کیا بول رہا ہوں دیکھیے. اللہ تعالیٰ لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں یہاں دیکھیے خاص طور سے بات ہو رہی ہے. جو لوگ حضور کی سے انکار کر کے لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے، تو اس تعلق سے اللہ یہاں بول رہے ہیں اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے. یہ لوگ جو واپس ہو گئے آپ کا حکم نہیں مان کے، مگر ان کے تعلق سے ان کا کیا اثر ہوگا اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اتنی بڑی حرکت کرے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری نافرمانی کرتے ہوئے واپس ہو کے چلے گئے، مگر ان کا کیا اثر ہوگا اس معاملے میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں صاحب. یہ بول کے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے؟ او تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. او یا یتوب علیکم، وہ توبہ کریں گے. او یعذبہم، یا انہیں عذاب ہوں گے. اگر توبہ کریں گے تو اللہ کی مرضی کیا ہے تو پاس قبول کر لے، ان کو معاف کر دے. یا نہیں اللہ اگر توبہ قبول نہیں کرا تو کیا کریں گے؟ ان کو یعذبہم، ان کو سخت عذاب دیں گا. فإنہم ظالمون، وہ چونکہ ظالم تھے، ظلم کرے، اپنے آپ پہ ظلم کرے، رسول کا انکار کر کے اپنے آپ پر کیا کر دیے؟ بڑا ظلم کر دیے. مگر پھر بھی ان کا انجام کے لحاظ سے آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر توبہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے میں قبول کر لوں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو میں ہو سکتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے میں ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دوں. آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں. لین اس کی وجہ سے، اس کے اوپر جو ہے زبر آیا دیکھا آخری میں. لین آیا تو آخری میں زبر آتا نا، اسی کے سلسلے کا ہے. تو یہاں بھی جو ہے یتوبہ پہ بھی زبر آیا اس وقت ہی، یعذبہم اس کے اوپر بھی کوئی زبر. اسی کا اثر ہے کہ یقتا ہے نا، لین ہے وہاں، لین ہے، اس کا اثر جو ہے چل رہا ہے. اب اس کے بعد میں کیا پڑھیں گے کہ آپ
وہ للہ ہی اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ وہ یعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ مت سمجھو کہ بلا وجہ آپ کو عذاب دیتا، معقول وجہ ہوتی تو عذاب دیتا نہ سمجھ۔ اس کی وضاحت کیسا ہو رہی ہے؟ آخر میں یہ بول رہے ہیں اللہ، واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے کیا ہے، یہ کچھ سگا ہے، یہ غفور مبالغہ کا سگا ہے۔ آخری حرف سے پہلے اگر واو آئے تو کیا ہوتا؟ مبالغہ کا سگا ہوتا۔ غفرا تھا، غفور بول تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا۔